نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، زمین، آسمان، حجرات، شجرات، نباتات، جمادات، جن، انس، ملائک، پوری کی پوری مخلوقات کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے نوع انسانیت کی بھی تخلیق فرمائی، جس کی راہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اندر اللہ پاک نے درجے رکھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی۔ تمام رسولوں پیغمبروں کا بھیجنے والا اللہ، لیکن اپنے ان پیغمبروں کے اندر بھی اللہ پاک نے درجات اور مختلف مراتب رکھے ہیں۔ جو مقام، جو فضیلت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی دوسرے کو نہ مل پائی۔ تمام دنوں کا خالق اللہ، جو فضیلت، جو اہمیت، جو مقام جمعہ کا دن کو ملا وہ کسی دوسرے دن کو نہ مل سکا۔ تمام راتوں کا خالق اللہ، جو مقام لیلۃ القدر، شب قدر کو اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی دوسرے کو نہ مل سکا۔ تمام مہینوں کا خالق اللہ، جو مقام اور جو فضیلت رمضان المبارک کے مہینوں کو عطا فرمائی وہ کسی دوسرے مہینے کو نہ مل پائی۔ کتابوں میں تمام کتابوں کا بھیجنے والا اللہ، لیکن جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ قرآن مجید کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے کو نہ مل پایا۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے کتاب بھی عظیم اور مہینہ بھی عظیم جس میں اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا، بلکہ یوں کہیں کہ اس عظیم مہینے کی عظمت والی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر، لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہاں ذرا غور کیجئے، حالانکہ مہینے پہلے بھی موجود تھے۔ سورہ توبہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی تعداد، ان کی گنتی 12 ہی تھی۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، یعنی محترم بنایا۔ 3 مسلسل پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ایک الگ رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے روز اول سے حرمت والا اور محترم بنایا، لیکن رب العالمین نے قرآن مجید ان مہینوں کے اندر نازل نہیں فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتارا۔ یہاں ذرا غور کیجئے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔
رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں کیسا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کے شرائط پر مسند احمد اور مسند حاکم کے اندر روایت موجود ہے، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوہ، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں منعتہ الطعام والشراب، اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے، خواہشات سے اللہ روک رکھا۔ طعام والشراب بالنہار، دن میں کھانا پینا اس طرح اس نے پابندی کی کہ اللہ اس نے کھانا پینا سب کو چھوڑ کر حتیٰ کہ خواہشات کو بھی ترک کر کے ہر وہ کام چھوڑ دیا جو روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ فشفعنی فیہ، روزہ کہتے ہیں اللہ اس نے میرا حق ہی ادا کر دیا، میری سفارش قبول فرما، اس سے غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، اللہ تو معاف فرما دے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اے رب منعتہ النوم باللیل، اے اللہ رات کی گھڑیوں میں لوگ آرام کر رہے ہوتے، لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے، اے اللہ یہ رات کی گھڑیوں میں میری تلاوت کرتا تھا۔ یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ فشفعنی فیہ، اے اللہ میری سفارش فرما۔ روزہ بھی سفارش کر رہا ہے، قرآن بھی سفارش کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما کے بندے کے گناہ معاف فرما کے جنت کا وارث بنا دے گا۔ روزہ، رمضان، قرآن مجید کا کیسا آپس میں گہرا تعلق۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینصرف، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں کبھی دن میں آتے، کبھی رات میں آتے، کبھی کچھ وقفے سے آتے، لیکن رمضان المبارک کا جیسے مہینہ آتا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، ہر رات رمضان کی ہر رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے، یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران ملاقات قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ کیسا رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق۔ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر، ویسے تو پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق جڑنا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہیں تو کم از کم رمضان المبارک کے اندر تو وقت نکالنا چاہیے۔ کیسا گہرا تعلق۔ رمضان المبارک کی تلاوت، اس کا کیا ہی کہنا، عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا یہ مقام اور عظمت ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک ایک بادل بن گیا اور وہ بادل آہستہ آہستہ نیچے اترتا آیا، میرے قریب ہوتا آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تلک السکینہ، تلک السکینہ نزلت للقرآن، فرمایا یہ اللہ کی رحمت تھی جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، رب کی رحمت تیرے اوپر اتر رہی تھی۔ اللہ کی رحمت کا نزول، رحمت کی برکھا برستی ہے اس پر جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک چھتری ہے، مثل الظلہ فوق راسی، ایک چھتری نما چیز ہے، اور میں نے دیکھا فیہا امثال السرج، اس چھتری کے اندر انتہائی چمکدار
انتہائی حسین و جمیل، کیا ہو ان کی نورانیت کی میں مثال پیش کروں کہ چراغ تھے، چراغ اس چھتری کے اندر، وہ چھتری اوپر آسمان کی طرف اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلک الملائکۃ تستمع لک ولو قرأت لأصبت یرح الناس ما تستتر منهم۔ فرمایا اسید، جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے اللہ کی رحمت والے فرشتے نازل ہو رہے تھے، یا آسمان سے اترنے والے رحمت والے فرشتے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ، اگر تو قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھتا، تلاوت بند نہ کرتا، صبح ہو جاتی یا آسمان سے فرشتے زمین پہ نازل ہو جاتے، لوگ ان کی دیدار کرتے، یہ لوگوں کا دیدار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت جو آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے پاس نیٹ اور ہمارے پاس اس موبائل نے ایسا یوں کہہ دیجیے کہ بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، تباہی کر دی ہے کہ ہم وہ وقت جو قرآن مجید کی تلاوت کو دینا تھا، آج ہم وہ وقت کس کو دے رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو کرو، کل قیامت کے دن کیسا ہیبت ناک منظر ہوگا، کیسا خطرناک منظر ہوگا، کیسا خوفناک منظر ہوگا کہ رب العالمین خود آواز لگائے گا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، او دنیا کے جابرو، او دنیا کے ظالموں، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا روب ہے، آج کس کا دبدبہ ہے؟ پوری خلقت موجود ہے، اتقیاء موجود ہے، صلحاء موجود ہے، اولیاء موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، پوری خلقت موجود ہے، لیکن اللہ کے غصے اور جلال کو دے کر کسی کی کیا مجال، کوئی جسارت نہیں کر سکے گا جواب دے سکے۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت، کوئی جواب دینے کی جسارت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اس زبردست اللہ کی عدالت ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج میں تمہیں زندگی کے لمحے لمحے کے بارے میں تم سے پوچھتا ہوں، کس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اور کیا کر کے آئے ہو؟ کیا ہیبت اور کیسی کیفیت ہوگی؟ رب سلم سلم کی صدائیں اور آوازیں ہوں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی میدان محشر کے اندر جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دوست چھوڑ جائیں گے، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار والدین بھی چھوڑ دیں گے، میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کیا کیفیت ہوگی ایسے منظر اور ایسی حالت کے اندر بھی؟ فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا اس میدان کے اندر بھی جس نے دنیا کے اندر اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا، تلاوت کرتے رہے، اس قرآن کے ساتھ رابطہ رکھا، قیامت کے دن یہ آ کر رب کے حضور سفارش کرے گا۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر جو الفاظ ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، قادہ الی الجنہ، اس وقت تک یہ قرآن مجید رب کے حضور سفارش کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیں گے اور یہ قرآن اسے جنت میں داخل کروا کے آئے گا۔ قرآن مجید ایک عظیم ترین اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، ایک شان اور عظمت والی اللہ نے کتاب دی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوستو چھوڑیے سستوں کو اور آئیے اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیے، اس کی تلاوت کو اور قرآن مجید کو سمجھنے کے اور عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔